میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے، یقین آ جائے، اعتماد ہو جائے کہ دین ہی میری دنیا اور آخرت کے سنورنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے دل سے اس بات پر اعتماد ہو جائے کہ دین ہی میری دنیا آخرت کے سنورنے کا واحد ذریعہ ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ دین کس کا نام ہے؟ دین دار کسے کہا جاتا ہے؟ دینداری کس کا نام ہے؟ میرے عزیزو، نفلی کام، نفلی عبادتیں، یہ ساری چیزیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے عمارت پہ نقش و نگار، رنگ روغن۔ دین کی مضبوط بنیاد، دین کی مضبوط بنیاد اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا ہے۔ دینداری کی مضبوط عمارت اللہ کے نافرمانی چھوڑ دینا ہے۔ عمارت کمزور ہو، بنیادیں کمزور ہوں، رنگ روغن کر رہا ہے، نقش و نگار بنا رہا ہے، کہیں گے پاگل ہے۔ تیز ہوا چلے گی، عمارت بھی گرے گی، سارا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ نفلی وظیفے خوب چل رہے ہیں، نفلی کام خوب چل رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہا، بے دینی کی ذرا سی تیز ہوا چلے گی، اس کی ساری دینداری خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی۔ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں اس کے دین کی، ذرا بے دینی کا سیلاب آئے گا، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل دے گا۔ بڑے وظیفے چل رہے ہیں، بس دیر ہے اس کی بیٹی کی شادی آنے دو، پھر دیکھا چلے کتنا دیندار ہے۔ بڑے نفل چل رہے ہیں، پتہ چلے گا بیٹے کی شادی آنے دو کتنا دیندار ہے۔ ہر سال حج عمرے کر رہا ہے، کوئی ناغہ نہیں ہے، اعتکاف ہوتا ہے، لیکن پاکستان آنے دو پتہ چل جائے گا کتنا لقمہ حرام چھوڑتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، دینداری کا مفہوم اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ دیندار کہتے کسے ہیں، دینداری کس کا نام ہے۔ دینداری کی مضبوط بنیاد کیا ہے، مضبوط عمارت کیا ہے؟ آج سمجھ لیا گیا کہ نفلی کام بہت کر لیے، بڑا دیندار ہو گیا، تبھی تو اس کی دینداری میں کشش کوئی نہیں ہے، تبھی تو یہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے۔ یہاں گھر کے ماحول میں کچھ اور، دبئی میں اس کا رنگ ہی بدلا ہوا، مسجد میں کچھ اور، بازار میں اس کا رنگ ہی بدلا ہوا، مسجد میں کچھ اور، شادیوں میں اس کا رنگ ہی بدلا ہوا۔ اس کی دینداری کی عمارت مضبوط نہیں، ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے بے دینی کی، ذرا سا دباؤ پڑتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ دین کی مضبوط بنیاد اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ہے، دین کی مضبوط عمارت اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ہے۔ ہاں پھر تند و تیز ہوائیں چلیں گی بے دینی کی، طوفان آئیں گے بے دینی کے، انشاءاللہ اس کی دین کی عمارت کھڑی رہے گی۔ گناہ زندگی سے نکل گئے، اس بنیاد پر اپنی دین کی عمارت رکھی، سیلاب آئیں گے بے دینی کے، الحمدللہ یہ دیندار نظر آئے گا۔
یہ بیٹیوں کی شادی پر بھی، نوجوانوں کی شادیوں پر بھی یہ دیندار نظر آئے گا. یہ انشاءاللہ دفتر میں، بازار میں، فیکٹری میں دیندار نظر آئے گا اگر اس کی دین کی بنیاد مضبوط ہوئی. بیماری کا علاج نہ کیا جائے اور دوائی نہ لی جائے اور طاقت کی دوائیاں کھاتے رہیں تو بس اوقات بیماری کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. بیماری کی دوائی نہیں لے رہا، طاقت کی دوائیاں کھا رہا ہے، مرض کا شدت اور بڑھ جاتی ہے. گناہ چھوڑنا بیماری کی دوائی ہے، نفلی کام کرنا یہ تو طاقت کی دوائی ہے. طاقت کی دوائی چل رہی ہے، بیماری کی دوائی نہیں لے رہا، سمجھ رہا میں بزرگ بن گیا ہوں، سمجھ رہا میں دیندار ہو گیا، اس کا مرض اور گہرا ہو گیا. میرے عزیزو، صحت اچھی ہو تو پیاز کے ساتھ روٹی کھائیں تب بھی توانائی ملتی ہے. روکھی روٹی کھائی جائے تب بھی توانائی ملتی ہے. لسی پی کر روٹی کھا لی جائے تب بھی توانائی مل جاتی ہے. صحت مند جو ہے، زندگی میں گناہوں کی بیماری نہیں ہے. اگر روکھے سوکھے فرض واجب پورے کر لیے انشاءاللہ توانائی ملے گی دینداری کی. یہ دین کے لحاظ سے طاقتور رہے گا. اندر تو لگی ہے بیماری، ٹی وی، بغیر ٹی وی دیکھے دن گزرتا نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ٹی وی لگی ہے اسے. اللہ نہ کرے کینسر ہے جگر معدے کا، قورمے کھا رہا ہے، توانائی نہیں آئے گی، اندر طاقت نہیں آئے گی، بیماری لگی ہوئی ہے اسے. میاں کھانا تو بڑا اچھا کھا رہا، نہ بیمار ہے، بڑا موذی مرض لگا ہوا. تو میرے عزیزو، گناہوں کا ٹی وی لگ جائے، گناہوں کا کینسر لگا ہوا ہو، دوسروں کے بیٹیوں سے اس کی آنکھیں نہ جھکیں، موسیقی سے اس کے کان محفوظ نہ ہوں، یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے بھی غیبت کرتی رہے، مصلی پہ بیٹھ کر بھی دوسروں کی عزت و آبرو خراب کرتی رہے. یہ بیماری کی، یہ کینسر ہے گناہوں کا. اسے یہ نیکیاں کرتی رہے، اس کی دینداری میں ترقی نہیں آئے گی. اسے تو گناہوں کا کینسر لگا ہے. اس لیے نفلی اعمال، نفلی کام ترقی نہیں دے رہے. ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میاں، یہاں کے اے سی کتنے زوردار ہیں کہ سارے دروازے کھڑکیاں کھلے ہیں لیکن پھر بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا یہاں کا روحانی اے سی بھی بڑا زوردار ہے. ہماری آنکھوں کی سوراخ کھلی ہے، ہوٹلوں میں جا کر زبان سے غیبت کرتے رہتے ہیں، لیکن روحانی اے سی بھی اتنا زوردار ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے مل جاتی ہے، کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحات ہو جاتی ہے. لیکن پتہ چلتا ہے جب ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، روحانی اے سی تو گیا اور کھڑکیاں تو ہم نے کھلی رکھیں، اب پتہ چلے گا کتنا اندر سے ٹینکی میں پانی ہے. ایئرپورٹ پہ آتی ہی نماز گئی، فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور پاکستان آتے آتے تو پورا ہی ہو گیا. اور اگر عمرے کی ایک دو دعوتیں ہو جائیں تو وبال اور بڑھ جاتا ہے. کچھ صاف گیا تھا، عمروں کی دعوتوں کی شکل میں، مخلوط محفلوں کی شکل میں وبال اور چڑھ گیا ہے. گناہ نہیں چھوڑے نا، توانائی آئی نہیں.
تو مضبوط بنیاد اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ہے. لوہا دیکھا ہے، اس کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے، اسے اتارے بغیر رنگ کر دیا جائے، دیوار سے پرانا رنگ اتارے بغیر رنگ کر دیا جائے تو زنگ اترے گا تو نیا رنگ بھی اتر جائے گا. دیوار سے پرانا رنگ اترے گا تو نیا رنگ بھی اتر جائے گا، ضائع کر دیا. ارے میرے عزیزو، توبہ نہیں کی، گناہ نہیں چھوڑے، نیکیاں کرتے رہے، ہاں وہ زنگ اترے گا، یہ بھی ضائع ہو جائے گا. گناہ چھوڑنا، سچی توبہ کرنا، دل کو صاف کرنا ہے، پھر نیکیاں کیجئے، پھر دیکھیں کیسے اس کے انوارات ملتے. نفلی اعمال سے منع کرنا نہیں، سمجھانا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کے دوائی بیماری کی کر کے جب توقع کی دوائی کھاؤ گے پھر کشتے بڑے مزہ کریں گے، پھر توانائی آئے گی. عمارت مضبوط بناؤ، پھر رنگ روغن محفوظ ہو جائیں گے، پائیدار ہوں گے، پھر پیسہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. تو گناہ چھوڑ کر جب نفلی عبادات ہوگی، بڑی پائیدار ہوگی، پھر توانائی آئے گی، پھر مضبوط دینداری ہوگی. آج میرے عزیزو، دینداری کا مفہوم یہ بنا لیا کہ کچھ نفلی عبادات کر لیے دیندار ہو گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی، جو صحابہ کی بہت بڑی جماعت سے عمر میں بہت چھوٹا لیکن علم میں بہت بڑا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پیارے نبی کی دعا ملی تھی. اور ایک بات بار بار کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دعائیں کراتے ہیں بزرگوں سے، اللہ والوں سے، ماں باپ سے، یہ بھی مبارک ہے. میرے نبی تو چھوٹوں سے بھی کہا کرتا تھا میاں دعا کر لینا، ہاں دعائیں کرانا بھی مبارک. لیکن اس سے بڑھیا بات دعائیں کرانے سے بڑھ کر دعائیں لینا ہے. ایسی خدمت کر دی اللہ والے کی، ایسی خدمت کر دی ماں باپ کی کہ رات کے تنہائیوں میں اس کی زبان سے آپ کے حق میں دعا نکل آئی، ہاتھ اٹھ گئے آپ کے لیے، اس کے اندر سے آپ کے حق میں دعا نکل آئی. دعائیں لینا، ماں باپ کی دعائیں لینا سعادت مند اولاد ہوتی ہے، خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کی دعائیں لیتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کے آخری حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہے، وضو کے لیے پانی بھر کے لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کچھ دعا کر دوں؟ بتا کیا دعا کروں؟ سبحان اللہ، نبی کی صحبت کی برکت سے عقل کی روشنی بھی خوب تھی، سمجھ بھی عبداللہ کو خوب ملی تھی، زندگی کی ترجیحات بھی خوب مقرر کر لی تھی. ہم سے بھی کوئی کہنا میاں میں جا رہا ہوں بیت اللہ، ارے میاں یار دکان کا کام پھنسا ہوا، ذرا ملتزم پہ دعا کر دینا. ایک فیکٹری قریب میں اور بک رہی ہے، ذرا مجھے دعا یاد کر لینا وہ بھی مل جائے. گھر چھوٹا ہے، 2000 گز کا پلاٹ قریب میں، کوئی اور نہ آ جائے، دعا کر دینا آسانی ہو جائے ذرا. میرے عزیزو، ان دعاؤں سے منع نہیں کر رہا. ہم تو دنیا میں بھی فقیر ہیں تو اللہ ہی کے فقیر ہیں نا، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. لیکن کوئی زندگی کی ترجیحات بھی تو ہوں کہ پہلے مانگنا کیا ہے اللہ سے. اس لیے کسی کی دینداری دیکھنی ہے تو اس کی دعائیں دیکھ لو کہ دعا میں کیا مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کتنا مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کتنی مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کی حبیب کی محبت کتنی مانگتا ہے، اللہ سے آخرت کتنی مانگتا ہے. ہاں دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، غیروں کے سامنے تو نہیں بھیکاری بننا نا، وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے. لیکن کچھ ترجیحات بھی ہوتی ہیں کہ یہ موقع ہے مانگ لو، تو کیا مانگوں؟
کسے ترجیح دوں؟ تو نبی کی صحبت کی برکت سے سمجھ بھی خوب ملی، روشنی بھی عقل کی خوب ملی، ترجیحات بھی زندگی کے خوب مقرر کر لی۔ کہا یا رسول اللہ دعا کرے اللہ قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ میرے نبی نے دعا دی، پھر قرآن کا فہم، قرآن کا فہم ملتا ہے اسے، قرآن کا فہم ملتا ہے اسے جسے قرآن کے علوم بھی خوب ملیں اور دل کی دنیا بھی صاف ستھری ہو، قرآن کا فہم اسے نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، دو چند اردو کے ترجمے پڑھنے سے مفسرہ کوئی نہیں بنتا۔ بدقسمتی دو چند انگریزی کے الفاظ ہو جائیں تو اب تو اسلامی اسکالر بھی بن جاتے ہیں۔ یوں تو یہود و نصارہ بھی قرآن کی بہت ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کا فہم، قرآن کی ہدایت ہر کس ناقص کو نہیں ملتی۔ قرآن کے علوم بھی مل جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ یہ دل کی صفائی بھی نصیب فرما دے، پھر اللہ قرآن کا فہم نصیب فرماتا ہے، پھر اللہ قرآن کا علم نصیب فرماتا ہے، پھر قرآن کا نور ملتا ہے۔ تو پیارے نبی کے صحابی کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ آج بھی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گئے گزرے دور کے اندر مدارس دینیہ میں ایک تو انہیں قرآن کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہاں ماحول اتنا پاکیزہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں گناہ کرنا مشکل۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتا، لیکن سچ کہہ رہا ہوں وہاں گناہ کرنا مشکل۔ اور میرے ان تعلیمی اداروں کی چار دیواری کا حال تو بڑا افسوسناک ہے، یہاں نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان تعلیمی اداروں کا حال تو یہ ہو گیا، یہاں میرے نوجوان کے لیے نماز پڑھنا مشکل، میری بہنا بیٹی کے لیے حیا کی چادر بچانا مشکل، اس چار دیواری کے اندر نیکی کرنا مشکل۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس دینیہ کا یہ ماحول ایسا ہے، وہاں گناہ کرنا اب بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن کا فہم مل نہیں سکتا۔ تو پیارے نبی کے صحابی کو دعائیں مل گئی پیارے نبی کی، اور سبحان اللہ اپنی کم عمری کے باوجود صحابہ میں بہت بڑا مرتبہ ملا علم کے لحاظ سے۔ امام المفسرین ان سے کسی نے پوچھا عبداللہ ایک شخص ہے وہ نفل عبادت خوب کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو گناہ تو نہیں کرتا لیکن صرف فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا لیکن فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے۔ یہ بتائیے ان دونوں میں زیادہ محفوظ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ جو شخص فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، یہ شخص محفوظ ہے۔ اس لیے کہ جو شخص نفل عبادات خوب کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دینداری کی مضبوط بنیاد اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہ کرنا، یہ مضبوط عمارت ہے۔ اس عمارت سے آدمی پھر بے دینی کے ماحول کے اندر بھی اپنا دین بچا سکتا ہے۔ اس مضبوط بنیاد سے ہر ماحول میں وہ دیندار رہتا ہے، اور اگر گناہ بھی کرتا رہا، کچھ نیکیاں بھی کرتا رہا، دینداری کوئی پائیدار نہیں۔ ایسا ہی ہے، بالٹی میں دودھ ڈال رہا ہے، سوراخیں بھی کھلی ہوئی ہیں، دودھ ڈالنا ختم کیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا بالٹی میں نہیں رہا، اور ایک یہ کہ ایک ایک قطرہ دودھ کا ڈال رہا ہے لیکن ساری سوراخیں بند کر دیں، ایک وقت آئے گا بالٹی دودھ سے بھر جائے گی۔ نیکیاں بہت نفلی کر رہا، بہت نفلی نیکیاں،
دل کا برتن نیکیوں کے نور سے نہیں بھرے گا اگر آنکھ کی سوراخ کھلی رہ گئی، کان کی سوراخ کھلی رہ گئی، زبان کے سوراخ کھلی رہ گئی۔ بند کر لیجئے اسے، تھوڑی نیکیاں بھی کریں گے دل کا برتن ایمان کے نور سے بھر جائے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، گناہ ابھی چھوڑنے ہیں۔ آج گناہوں پہ روک ٹوک ختم ہو گئی۔ بس اوقات خیال آتا ہے کہ بھئی جب نیکیاں کریں گے تو گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، روشنی آئے گی تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ارے نا میاں نا، اگر یہ بات ہی ہوتی تو اللہ میاں یوں کیوں کہتا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو۔ اللہ میاں صرف نیکی کا حکم کرنا کہہ دیتا، بس یأمرون بالمعروف کہہ دیتا۔ اللہ میاں کو نہیں پتا کہ روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، نیکی آئے گی تو برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ کیوں دونوں لفظ ساتھ ساتھ لائے پورے قرآن میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کیوں کہا؟ اللہ انسانی نفسیات سے خوب واقف ہے کہ جب گناہوں پر روک ٹوک ختم ہو جائے گی تو بہت سارے گناہ معاشرے میں ایسے رچ بس جائیں گے کہ ان کا گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ کتنے گناہ ایسے ہیں رچ بس ہیں جو اچھے خاصے نفلی عبادت سے بنے دیندار بھی بلا جھجک کرتے ہیں۔ کیوں؟ روک ٹوک جو ختم ہو گئی۔ پردہ ہے، ادھر مرد ادھر عورت، دیندار ہے نا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دولہا میاں عورتوں میں جا بیٹھتا ہے۔ نہ جانے اس وقت عورتیں عورتیں نہیں رہی یا مرد مرد نہیں رہا، کیا تماشا ہو گیا۔ کیسی دینداری؟ جی عورتوں کا بڑا زور تھا، کیا کرتے، گئی اس کی دینداری ساری، گئی دینداری۔ تو جب گناہوں پہ روک ٹوک نہیں ہوتی تو بہت سارے گناہ رچ بس جاتے ہیں اور ان کا احساس، ان کی برائی کا احساس بھی نکل جاتا ہے۔ بس دو ہی گناہ معاشرے میں گناہ سمجھے جا رہے ہیں، باقی تو گئے، ایک شراب اور ایک زنا۔ اللہ معاف فرمائے، بعد مخلوق تو ایسی جن کے یہاں یہ بھی ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی جو بظاہر نفلی عبادت کرنے والے ہیں، نفلی کام کرنے والے جنہیں دیندار کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ دو چیزیں بہت بری سمجھو۔ کوئی شراب پیتا ہوا بچہ گھر میں آ جائے، کیا اوہ بیٹے نے شراب پی لی، میرے عزیزو بات تلخ ہے لیکن اللہ کے لیے درد دل سے کہہ رہا ہوں، کسی کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے شراب پینے والا آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں کو بھی، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی، اور یہی سود لے کے بینک سے آ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، کوئی کہتا ہے کیوں؟ شراب میرے معاشرے میں برائی سمجھی جاتی ہے نا، باپ بھی بڑا کٹتا ہے، ماں بھی پریشان، بیٹا شرابی بن کے آ گیا۔ یہ احساس ہے کہ آج میرا میاں سود لے کے آیا ہے، آج میرا بیٹے سود کی تنخواہ لے کے آیا ہے، ہوتی ہے بے چینی۔ اس برائی کا احساس ہی نکل گیا، وہ برائی برائی نہیں رہی۔ بیٹی کے ہاتھ میں سگریٹ ہو، گھر آ جائے، کتنی پریشانی ہو، سگریٹ پی رہی ہے، اور یہی بیٹی دوستوں کی پارٹیوں میں جا رہی ہے، مجالے کے جوں ماتھے پہ کان پہ جوں بھی رہیں گے، احساس نکل گیا اس گناہ کا۔